اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناقص یا معطل اللام کے قواعد، یہ قواعد ہم پڑھ کر انشاءاللہ پھر ہم ترکیب کرتے ہیں۔ یہ 10-15 منٹ یہ چلتے ہیں، 10-15 منٹ وہ انشاءاللہ۔ اب کہتے ہیں دعاء اور بقاء کا قاعدہ، جو واو یا الف زائدہ کے بعد اسم کے آخر میں آئے اس کو حمزہ سے بدلنا ضروری ہے۔ یہ انہوں نے قواعد لکھے ہیں، لیکن انہوں نے شرائط وغیرہ کچھ نہیں لکھا، صرف طلباء کے لیے یہ بتایا ہے کہ تاکہ ان کو ایک جو ہے نا وہ موٹے قاعدے کا پتہ چل جائے۔ جیسے دعا ان سے دعا ان، بقا جن سے بقا ان۔ نمبر 2 دعیہ داعیتن کا قاعدہ ہے، جو واو متحرک لام کے مقابلے میں آئے اور اس کا ماقبل مکسور ہو اس کو یا سے بدلنا ضروری ہے۔ جیسے دعیوا، یہاں پر دیکھو کہ واو متحرک ہے، لام کلمے کے مقابلے میں آئی ہے اور اس کا ماقبل جو ہے نا یہ مکسور ہے، تو ہم اب کیا کریں گے، اس واو کو یا سے بدل دیں گے، تو دعیوا سے دعیہ ہو جائے گا اور داعیوتن سے داعیتن ہو جائے گا۔ نمبر 3 قاعدہ ہے دعو اور داعون کا قاعدہ۔ جب کہتے ہیں کہ اس کا قاعدہ کیا ہے، کہتے ہیں جب کسی کلمے میں واو جمع سے پہلے کسرہ آئے تو اس کسرے کو ضمہ سے بدلنا ضروری ہے تاکہ واو یا سے نہ بدلے۔ دوبارہ سنیں، جب کسی کلمے میں واو جمع سے پہلے یعنی جو جمع کی واو ہے اس سے پہلے کسرہ آئے تو اس کسرے کو ہم ضمہ سے بدلیں گے، ٹھیک ہے نا، تاکہ واو یا سے نہ بدلے بھائی، کیونکہ اگر ہم ضمہ سے نہیں بدلتے، یعنی یہ جو دو اے با ہے، دو اے وو ہے، یہ دیکھو نا ابھی دو ایو، اب یہ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو جمع کی واو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے، ساکن ہوتی ہے۔ جمع کی واو کیا ہوتی ہے، ساکن ہوتی ہے نا، جس طرح آپ دیکھیں کہ بھئی ضربو، ٹھیک ہے جی۔ تو اب اگر ہم یہاں پر اس کا ماقبل ہم کسرہ نہ لگائیں، اس کے ماقبل کو ہم کسرہ نہ لگائیں، اور سوری اس کے ماقبل کو ہم ضمہ نہ دیں، ٹھیک ہے جی، کسرہ دیں، تو کیا ہو جائے گا عبد الرحمن صاحبہ، کیا بنے گا پھر یہ تو پھر یہ بنے گا دو ای بنے گا نا۔ دو ای جی، ظاہر کسرہ جو ہے اپنے ساتھ اپنے بعد جو ہے یا کو قبول کرے گی نا، تو دو ہاں ای ہو جائے گا، تو پھر وہ جمع کا صیغہ نہیں رہے گا۔ نہیں رہے گا، تو اس طریقے سے دو او، اور اس طریقے سے دا ابن، یہ دا ابن سے کیا بن جائے گا، دا اون بن جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد پھر تدعین کا قاعدہ، کہتے ہیں جب کسی کلمے میں یا ضمیر واحد مؤنث حاضر سے پہلے، جب کسی کلمے میں یا ضمیر واحد مؤنث حاضر سے پہلے، یا ضمیر کون سے ہوتی ہے سیغے میں ہوتی ہے جی عبد الرحمن صاحبہ، کون سے سیغے میں ہوتی ہے؟ سر واحد مونس میں آئے گی نا، واحد واحد مؤنث، مونس حاضر کے سیغے میں، واحد مؤنث حاضر کے سیغے میں کیسے، اس کی مثال وہیں آئے گی۔ تضربین، جی دیکھو نا، تضربو تضربینا، تضربان جی تضربون تضربینا، تضربین آ گیا، سمجھ میں آئی بات؟ تو جی تضربین ہے یہ دیکھو نا، کہتے ہیں کہ جب کسی کلمے میں یا ضمیر واحد مؤنث حاضر سے پہلے، یا ضمیر جب کسی کلمے میں یا ضمیر واحد مؤنث حاضر سے پہلے آئے تو اس ضمے کو کسرہ سے بدلنا ضروری ہے۔ اب یہاں پر کہتے ہیں کہ یہ ضمے کو تاکہ یا وا سے نہ بدلے، جس طرح دیکھو تد اجنا، تو اب ظاہر بات ہے ہم نے ایک ضمے کو کسرے سے بدل دیا تو تدعین بن گیا، اور اگر ہم ضمہ کو کسرہ سے نہیں بدلیں تو پھر کیا ہو جائے گا، پھر تدعون ہو جائے گا، وہ اوپر کی طرح ہو جائے گا، یہ داعون کی طرح ہو جائے گا۔ نمبر 5 قاعدہ یدعو کا قاعدہ، جو واو مضموم یا مکسور لام کلمے کے مقابلے میں آئے اور اس کا ماقبل مضموم ہو اس کو ساکن کرنا ضروری ہے۔ یدعو کا قاعدہ کیا ہے، جو واو مضموم یا مکسور لام کلمے کے مقابلے میں آئے، جو واو مضموم یا مکسور لام کلمے کے مقابلے میں آئے اور اس کا ماقبل مضموم ہو، دونوں کا ماقبل مضموم ہو، اس کو ساکن کرنا ضروری ہے۔ اس کی مثال دیتے ہیں، جس طرح دیکھو یدعو سے یدعو، ٹھیک ہے نا جی۔ اب یہاں پر دیکھو واو یا واو، جو واو مضموم
یا مکسور، وا مکسور یا مضموم، جو مکسور ہو یا مضموم ہو، دونوں واو ہے یہاں پر۔ یہ یا کا مطلب یا نہیں ہے، یا کا مطلب اور ہے، یا کا مطلب کیا ہے؟ اور، ٹھیک ہے نا، او کو جس کا بنا بنتا ہے۔ اب دیکھو یہاں پر یا مضموم ہے، ٹھیک ہے جی، تو اس لیے ہم نے یہاں پر کیا کیا کہ اس کا ماقبل مضموم ہونے کر دیا، یدعو کر دیا، ٹھیک ہے جی۔ اس طرح تدعوین سے اب تدعین، اب اس کے ماقبل کو ہم نے کیا کر دیا؟ کسرہ سے بدل دیا، اس کو ساکن کر، دوبارہ سنو، جو وا مضموم یا مکسور لام کلمے کو مقابلے میں آئے اور اس کا ماقبل مضموم ہو، اس کو ساکن کرنا ضروری ہے، اس کو ساکن کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اگر ہم اس کو ساکن نہیں کریں گے تو پھر ہم یہاں پر واو کو بھی ہم نے ساکن کر دیا، ادھر سے جو ہے نا کیا ہے کہ تدعوین ہے، یہ ماقبل مکسور ہے اس کا، یہ خود مکسور ہے واو، یہ خود واو مکسور ہے، اس کو ہم نے کیا کر دیا؟ ساکن کر دیا۔ تو جب اب نے اس کو ساکن کر دیا تو دو ساکن اکٹھے ہو گئے، اور آپ کو پتا ہے کہ التقاء ساکنین میں جب دو ساکن اکٹھے ہو جائیں اور پہلا مدہ ہو تو پہلے کو حذف کیا جاتا ہے، تو یہاں پر پہلے کو ہم نے واو کو حذف کر دیا تو تدعین بن گیا۔ اب بات سمجھ میں آ گئی؟ جی سر۔ ہاں، یرمی القاضی کا قاعدہ، جو یا مضموم یا مکسور لام کلمے کے مقابلے میں آئے اور اس کا ماقبل مکسور ہو، اس کو ساکن کرنا ضروری ہے۔ جیسے یرمی، یرمی سے یرمی، یہاں پر جو یا مضموم ہے، ٹھیک ہے جی، اور یا مکسور ہو، یا مکسور دیکھیں نا القاضی، ٹھیک ہے نا، یہاں پر کہنے کہ جو یا مضموم یا مکسور لام کلمے کے مقابلے میں آئے اور اس کا ماقبل مکسور ہو تو اس کو ساکن کرنا ضروری ہے، جیسے یرمی جیسے یرمی اور القاضی سے قاضی۔ یدعا کا قاعدہ، جو واو لام کلمے کے مقابلے میں آئے اور اس کا ماقبل مفتوح ہو، اس کو یا سے بدلنا ضروری ہے، بشرطے کہ وہ کلمے میں تیسرے حرف کے بعد ہو، جیسے یدعو سے یدعا۔ اب یہاں پر واو جو ہے لام کلمے کے مقابلے میں ہے اور اس کا ماقبل کیا ہے؟ مفتوح ہے، اس کو ہم نے یا سے بدل دیا، ٹھیک ہے جی، بشرطے کہ وہ کلمے میں تیسرے حرف کے بعد ہو، جیسے یدعو سے یدعو، اور استرخو سے استرخایا، پھر تعلیل کے بعد یدعا استرخا ہو جائیں گے، پھر یہ تعلیل لگے گی آگے چل کر، پھر انشاءاللہ وہاں پر جائیں گے۔ اس کے بعد ہے پھر جی عدل، عدل تبنن، عدل تبنی، اس کا کہتا ہے کیا ہوتا ہے کہ جو واو یا اسم معرب کے لام کلمے کے مقابلے میں آئے اور اس کا ماقبل مضموم ہو تو ماقبل کے ضمے کو کسرہ سے بدلنا ضروری ہے، جیسے عدلون سے عدلون، اور تبنن سے تبنجن ہے جی، پھر تعلیل کے بعد عدل بروزن افعن اور تبنن ہو گئے، تبنن ہو گئے، وہ عدلن ہے نا، میں بھی جو ہے نا وہ تھوڑا ہچکچا رہا تھا، میں نے کہا یہ ہونا تو عدلن چاہیے تھا، وہاں پر ان سے تھوڑا بہت غلطی ہو گئی ہے۔ اچھا جی، فائدہ کہتے ہیں یہ قاعدہ ناقص اور لفیف کے باب تفاعل اور تفاعل کے ہر مصدر میں جاری ہوتا ہے، جیسے تعلون سے تعلون، اور ترامین سے تنامین، پھر تعلیل کے بعد تعلن ترامن بروزن تفاعن تفاعن ہو جائیں گے۔ اب یہاں پر تفاعن تفاعن، یہ وزن صحیح ہے ان کا؟ عبد الرحمان صاحبہ؟ جی سوری سر، یہ تو قاعدہ ہی نہیں پڑا ہوا تو پتہ ہی نہیں چل رہا مجھے، ابھی غور کر رہی ہوں۔ اصل میں یہ دیکھیں نا، یہاں پر دیکھیں ترا من را میم یا، یہ جو ہے نا یہ حروف اصلی ہیں، ٹھیک ہے جی جی، جی یہ حروف اصلی ہیں، تو جی اب اگر آپ ہاں نے یہ تعلون میں عین لام واو یہ حروف اصلی ہیں، اب دیکھو کہ یہاں پر ہم نے واو کو حذف کر دیا، جی واو کو حذف کر دیا تو یہاں سے بھی واو حذف ہو گئی، وزن سے بھی، جی واو سے بھی واو جب وزن سے بھی واو حذف ہو گئی تو یہ تفاعن بن گیا۔ جی یعنی یہ قاعدہ ہے کہ جو حرف تعلیل کی وجہ سے حذف کیا جائے تو اس کو وزن میں بھی حذف کیا جاتا ہے۔ اوکے اب سمجھ میں آ گئی بات؟ جی ہاں، عدل بروزن افعن، دیکھیں نا، تبنن بروزن تفاعن، ٹھیک ہے نا جی۔ اگر ہم جی سے کوئی بندہ کہے جی بھائی عدلن کا آپ وزن کریں، تو ہم تو جو ہے نا کیا ہے کہ فعلن کر دیں گے نا، ہاں نہیں، تفاعن ہوگا، اس کا آخر جو ہے وہ اس کو ساکن کیا گیا ہے، حذف کیا نہیں گیا نہیں، ہے۔
نہیں اگر مثال کے طور پر ہمارے سامنے عدل اور تفعیل اگر رکھا جائے ویسے عام طور پر، تو جب ہمیں پتہ نہ ہو تو ہم تو تو یوں چا کو حروف اصلی کریں گے نا، یہ نہیں ہوگا کہ آخر کا جو ہے حذف ہے ایک حرف. جی اس طرح. چلیں انشاءاللہ ابھی آگے چلتے ہیں جی. اس کے بعد ہے جی اسیون. اسی ہیں. ایک منٹ ذرا یہ دیکھتے ہیں کہ یہ قاعدے اتنے تھوڑی ہیں، میرے خیال ہے اس کو مکمل کر لیتے ہیں. ہاں بس یہ تھوڑے ہیں، اس کے بعد پھر ہم جو ہے نا ترکیب کی طرف چلتے ہیں. کہتے ہیں اسی کا قاعدہ کہ جو واو فعول جمع مکسر کے لام کلمے کے مقابلے میں آئے اس کو یا سے بدلنا ضروری ہے. جیسے اسا، اس کی جمع آتی ہے اسوون. ہم نے کہا تھا نا فعول کے وزن پر ہو، تو اسوون سے اسوجن. ٹھیک ہے جی، اسوجن سے کیا ہو جائے گا؟ اسوجن. پھر سیدن کے قاعدے سے اسیجن بروزن فعول ہو جائے گا. پھر فائدہ کہتے ہیں عین کلمے کی کثرے کی مناسبت سے فا کلمے کو بھی کثرہ دینا جائز ہے. جیسے اسیجن سے اسیجن. اب یہ اسیجن بن گیا پھر. ٹھیک ہے جی. یہ آگے چل کے چونکہ قاعدے ہیں نا وہ انشاءاللہ ہم اگر اللہ نے موقع دیا تو یہ اس میں چلتا رہے گا. اس میں کیا کہتے ہیں علم الصیغہ میں. مرلیجن کا قاعدہ، جو واو اس مفعول کے لام کلمے کے مقابلے میں آئے اور اس کا ماضی فاعلہ کے وزن پر ہو اس کو یا سے بدلنا ضروری ہے. جیسے مردوبن سے مردوجن. پھر سیدن کے قاعدے سے مردیجن بروزن مفعول ہو جائے گا. لم یدعو ادعو کا قاعدہ، جو حرف علت فعل مضارع کے آخر میں آئے اس کو حالت جزم میں اور امر حاضر معلوم میں حذف کرنا ضروری ہے. جیسے یدعو سے لم یدعو اور ترمی سے ارم. غواشن کا قاعدہ، جو یا جمع منتہی الجموع کے آخر میں آئے حالت رفیع اور جری میں اس کو حذف کر کے اس کے بدلے ماقبل والے حرف کو تنوین دینا ضروری ہے، بشرطے کہ وہ جمع مضاف نہ ہو اور اس پر الف حرف تعریف کا بھی داخل نہ ہو. جیسے غواشی سے غواشن، لیالی سے لیالن. تو یہاں پر یہ جمع منتہی الجموع ہیں، ان پر الف لام بھی داخل نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، مضاف بھی نہیں ہے. اس وجہ سے ہم ان کو کیا کر دیں گے کہ ہم ان کو تنوین دیں گے. ٹھیک ہے جی، یا کو حذف کر کے. اچھا جی، اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ بھئی حالت نسبی میں یا کو اپنی حالت پر رکھنا ضروری ہے. جیسے لیا لیا اور غواشیا. اچھا جی، اگر فائدہ کیا ہے، اگر جمع منتہی الجموع مضاف ہو یا اس پر الحرف تعریف داخل ہو جائے تو حرف داخل ہو تو باقی رہے گی یعنی وہ باقی رہے گی. الف لام داخل ہو گیا یا پھر کیا ہو گیا، اگر مضاف ہو گیا تو وہ باقی رہے گا. جیسے الموالی، یہاں پر یا باقی ہے. موالیکم میں یہاں پر بھی یا باقی ہے. دو یا کا قاعدہ کہتے ہیں جو واو فعلا، دو یا یعنی جو واو فعلا اسمی کے لام کلمے کے مقابلے میں آئے اس کو یا سے بدلنا ضروری ہے. جیسے دو وا سے دو یا. تقوا کا قاعدہ، جو یا فعلا اسمی کے لام کلمے کے مقابلے میں آئے اس کو وا سے بدلنا ضروری ہے. جیسے تک یا جیسا تقوا. رخا یا ہرا وا کا قاعدہ، جو ہم زائدہ جمع منتہی الجموع کے الف کے بعد آئے اس کو 3 صورتوں میں یا مفتوحہ سے اور 1 صورت میں واو مفتوحہ سے بدلنا ضروری ہے. یا سے بدلنے کی 3 صورتیں. نمبر 1 مفرد محموز اللام ہو، جیسے خطیتن کی جمع خطائی سے خطا جو، پھر تعلیل کے بعد خطا یا ہو جائے گا. اسی طریقے سے قضی یتن سے قضائی ہو، پھر قضا یا جو سے پھر تعلیل قضا یا ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. تو یوں جو ہے نا یہ تیسرا قاعدہ مفرد ناقص واوی ہو اور اس کی واو یا سے بدلی ہوئی ہو تو رخیتن، جو کہ اصل میں رخی وطن تھا، جمع سے پھر جو ہے نا کیا ہے کہ رخائیوں سے رخا یا جو ہو جائے گا. پھر رخا یا سے پھر تعلیل کے بعد رخا یا ہو جائے گا. اب دیکھو نا رخا یا جو کہ کتنے کلمے بدلتے ہیں پھر جا کے بدلتا ہے. تو صرف انتہائی ضروری ہے. صرف کی ہم گہرائی میں جو ہے نا بہت کم جاتے ہیں. اس کے بعد یہ قاعدہ ہے کہ جی یہ یہاں پر ہو گیا. کہتے ہیں واو سے بدلنے کی صورت یہ ہے کہ مفرد ناقص واوی ہو اور اس کی واو یا سے بدلی ہوئی نہ ہو. جیسے ہرا وطن کی جمع ہرا ایو سے ہرا وجو پھر ہرا وا. ٹھیک ہے نا، کتنا یعنی یہ ہرا وا پہلے یہ کتنے کلموں سے بدل گیا جی. المتعال کا قاعدہ، جب اسم کے کلمے میں یا آئے تو اس کو حالت رفیع و جری میں حذف کرنا جائز ہے. جیسے المتعالی سے المتعالی. نبغ یدعو کا قاعدہ، جب فعل کے لام کلمے میں واو یا آئے تو اس کو حالت رفیع میں حذف کرنا جائز ہے. جیسے نبغی سے نبغی اور یدعو سے یدعو. یہاں پر ہم حالت رفیع میں اس کو ہم حذف کر سکتے ہیں.
ٹھیک ہے جی، یہ قاعدہ جہاں پر ہے اب باب ناقص کے یہ باب آگے، پھر انشاءاللہ ہم جو ہے نا آگے یہ تھوڑا قاعدہ آگے پڑھیں گے. یہ صرف اس لیے تاکہ جو ہے نا ہمیں ایک مرتبہ ہمارے ذہن میں آ جائیں. جب انشاءاللہ علم وسیغہ ہم پڑھیں گے تو اس میں انشاءاللہ تعلیلات وغیرہ ہیں، وہاں سے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. اچھا جی، اب ذرا ترکیب کرنے کا طریقہ. جی بنت ارشد، آپ سن رہی ہیں میرے بچے؟ جی سر سن رہی ہوں. ہاں چلیں آپ پڑھیں، اس کے بعد پھر ام عبد الرحمن صاحبہ کی باری آ جائے گی، کیونکہ ان کو تھوڑی بہت وہ جانتی ہیں، اور آپ چونکہ مبتدیہ ہیں، ٹھیک ہے نا، تو آپ یہ پڑھیں، اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں. جی ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کسی بھی عربی عبارت کی ترکیب کرنے کے لیے ان چار انتہائی ضروری ہے. ہاں نمبر 1 کہ اسم میرے خیال میں آپ کے ہاں جو ہے نا، آپ کے ہاں وہ ہے تھوڑا مسئلہ ہے. جی ام عبد الرحمن صاحب آپ پڑھیں، ان کی جو نیٹ ورک کا پرابلم ہے، آپ پڑھیں جی، تو وہ بھی سمجھ جائیں گی. اس لحاظ سے پڑھنا ہے تاکہ ان کو بھی سمجھ میں آ جائے. جی ام عبد الرحمن صاحب. جی کسی بھی عربی عبارت کی ترکیب کرنے کے لیے اس میں چار چیزوں کا جاننا انتہائی ضروری ہے. ہاں نمبر 1 کلمہ کے اسم، فعل اور حرف اور ان کے متعلقات کا تعین، یعنی کہ کلمہ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے. ہاں پھر لفظ مورب کی مرفوعات، منصوبات اور مجرورات میں تعین، یعنی کہ لفظ اگر مورب ہے تو مورب میں مرفوع حالت اس کی منصوبات یا نصب کی حالت یا مجرورات مجرور ہونے کی حالت کیا ہے. جی اور اس لفظ کی پہلے والے اور بعد والے کلمہ سے تعلق کی وضاحت، یعنی وہ کلمہ اپنے آنے والے پہلے کلمے کے لیے کیا بن رہا ہے اور بعد میں آنے والے کے لیے کیا بن رہا ہے. جی اس عبارت میں مرکب مفید، غیر مفید اور اس کی اقسام کا تعین، یعنی کہ جو لفظ دو آ رہے ہیں وہ مرکب ہیں، اگر تو وہ مرکب مفید ہے یا غیر مفید ہے. جی ہاں آگے جیسے چلیں. فاطمۃ طاہرۃ کی ترکیب، ہاں یہ فاطمۃ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے، تو فاطمۃ اسم ہے کیونکہ اس کے شروع فاطمہ تو ہو جائے گا، فاطمہ تو نہیں ہوگا فاطمۃ، کیونکہ جی ہاں. جی آگے. فاطمۃ کیونکہ اس کے شروع میں الف لام داخل ہے. نہیں تو یہ علم ہے، میں نے لکھنا تھا یہاں پر، میں الف سے لام بولو. داخل نہیں ہے، یہ تو اسم علم ہے نا. علم ہے، یہاں پر میں نے علم لکھنا تھا، میں بھول گیا. جی اسم علم ہے. اسم کی کون سی قسم ہے؟ تو اسم متمکن ہے کیونکہ یہ غیر منصرف ہے. اور سوال آپ کو کیسے پتا کہ یہ غیر منصرف ہے؟ تو کیونکہ اس میں دو سبب ہیں، ایک تو یہ علم ہے اور دوسرے اس میں تائے تانیث آ رہی ہے، ہاں تانیث کی علامت. اگر کوئی کلمہ غیر منصرف ہو تو اس کی ترکیب کس طرح کی جاتی ہے؟ جواب، اگر کوئی کلمہ غیر منصرف ہو تو اس کی ترکیب اس طرح کی جاتی ہے. مثلا فاطمہ تو کی اس طرح ترکیب ہوگی. غیر منصرف اس کے تینوں اعراب لفظی، رفع دمہ کے ساتھ، نصب اور جر فتح کے ساتھ. تو اگر وہ مرفوعات میں سے ہوگا تو کہا جائے گا مرفوع لفظاً، اور اگر منصوبات میں سے ہوگا تو کہا جائے گا منصوب لفظاً، اور اگر مجرورات میں سے ہوگا تو کہا جائے گا مجرور لفظاً. ہاں تو معرفہ ہے یا نکیرہ ہے؟ تو معرفہ ہے کیونکہ یہ علم ہے. اور یہ مذکر ہے یا مونث ہے؟ تو یہ مونث ہے کیونکہ اس میں تانیث کی کوئی علامت موجود ہے. ہاں اور تانیث آ رہی تھی نا فاطمہ ہاں. تمہیں. جی تو جی واحد ہے یا تثنیہ ہے یا جمع ہے؟ تو واحد ہے. اور اسم عامل ہے یا معمول ہے؟ تو اسم معمول ہے کیونکہ یہ ابتدا عامل معنوی کا معمول ہے. تو یہ توابع میں سے ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ توابع میں سے نہیں ہے کیونکہ ان 5 اقسام میں سے نہیں ہے، اس کی 5 اقسام میں سے نہیں ہے. اس کا جی عامل مرفوع ہے یا مجرور ہے یا منصوب ہے؟ تو اس کا عامل مرفوع ہے. تو فاطمہ تو کا بعد والے کلمے کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تو یہ مسند علیہ ہے، یعنی فاطمہ تو مسند علیہ ہے اور بعد والا کلمہ مسند ہے. تو یہ ترکیب میں کیا واقعہ ہو رہا ہے؟ تو یہ مبتدا واقعہ ہو رہا ہے. اب فاطمہ تو کی ترکیب اس طرح ہوگی: الفاطمہ تو غیر ال منصرف، نہیں، اس کے ال نہیں، نہیں فاطمہ تو سوری غیر مصروف. فاطمہ تو جی ال نہیں لگے گا. فاطمہ تو غیر منصرف، اس کے تینوں اعراب لفظی، رفع دمہ کے ساتھ، نصب و نصب فتح و کے جر ساتھ، کے نصب ساتھ یہاں پر نصب میں نے فتح لکھا کے تھا. ساتھ، جار کسرہ کے ساتھ، ہاں مرفوعاً لفظاً مبتدا.
दोबारा कहे ना, ताहिरतुन, मतलब दोबारा कहे ना, यहाँ पर ये लिखना था मैंने कि भाई मुफरद गैर मुनसरिफ के तीनों इराब लफ्जी रफा जमा के साथ, नसब और जर फतह के साथ। हाँ। ये यहाँ पर गलती हो गई जी। फातिमा दोबारा तू कहें। गैर मुनसरिफ इसम, इसके तीनों अराब लफ्जी रफा दम्मा के साथ और नस्बो जर कसरा के साथ। नहीं, नसब और मरफू जर फतह के साथ नस होगा। फतह के साथ, हाँ नसब और जर फतह के साथ। हाँ मरफू लफ्जन मुब्तदा। हाँ ताहिरातुन की तरकीब मुफरद मुनसरफ सही, इसके तीनों अराब लफ्जी रफा जम्मा के साथ, नसब और जर फतह के साथ। हाँ, मरफू लफ्जन हबर बराए मुब्तदा, हम्म, मुब्तदा अपनी हबर के साथ मिलकर जुमला इस्मिया हबरिया। जी ठीक है जी। बिनते अरशद, जी मेरे बच्चे। सर जी मैंने पूछना था कि दोनों की तरकीब एक ही हो रही है, मुफरद मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ की? नहीं ना, मुनसरिफ उसमें से। उसमें थोड़ा फर्क है, यहाँ पर थोड़ी मुझसे गलती हो गई है। उसमें फर्क है, ऊपर वाले ये देखे ना, ऊपर मैंने ये लिखा था, ऊपर मैंने लिखा था, ये देखें, ये देखें, ये ऊपर लिखा हुआ है ना, नसब और जर जी फतह के साथ कहना है आपने। ठीक है ना जी। ठीक है सर। ऊपर जी क्या कहना है आपने, नसब और जर क्या कहना है, फतह के पता साथ। के साथ। हाँ, वो मुझसे गलती हो तो गई, वो मैंने चला जो सही बोलता हूँ। तरकीब उसमें भी यही लिखा है, रफा जम्मा के साथ, नसब और जर फता के साथ। हाँ, नसब और जर फतह के साथ। अब हम जरा प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। एक मिनट जरा मैं किताब खोल लेता हूँ, ताकि हम जो है ना वो प्रैक्टिस कर लें जरा अच्छे तरीके से, क्योंकि वो 10 मिसालें हैं, वो 10 मिसालें अगर हम कर लेते हैं ना मैं अब्दुर्रहमान साहिबा, तो उसमें जो है ना में काफी फायदा जी होता है, सर। शायद आपने देखा होगा। जी सुनी मैंने। हाँ, ये देखें, ये तरकीब के लिए ना ये बहुत अच्छी किताब है ये वाली। ये जो है ना तस्हील उल इंशा जो है, ये तरकीब के लिहाज से बहुत ही ज़बरदस्त किताब है। अगर आपके पास नहीं है तो आप जो है ना, ये मैं आपको सेंड कर देता हूँ, आप इसमें से जो है ना वो कर लें, ठीक है जी, डाउनलोड कर लें। और बल्कि ये फातिमा तो ताहिरा, तो पहले तरकीब आप करें, मैं अब्दुर्रहमान साहब बता के उनको पता चल जाए जी। जी, मैं अब्दुर्रहमान साहबा सुन रही हैं? जी सर सुन रही हूँ। हाँ, सर आप करें। ऐसे मुझे पता नहीं करनी आएगी कि नहीं, मुझे इस तरह आएगी। फातिमा तुन, ये गैर मुनसरिफ इसम। नहीं नहीं, अभी मैं फातिमा बताता हूँ तुन। आपको, मैं जी बताता हूँ आपको, मैं बताता हूँ, फिर आपने करना है। फातिमा तो गैर मुनसरिफ, इसके जी तीन इराब लफ्जी रफा जमा के साथ, नसब और जरफता के साथ, मरफू लफ्ज़ मुब्तदा। ताहिरतुन मुफरद मुनसरिफ सही, इसके तीन इराब लफ्जी रफा जमा के साथ, नसब फता के साथ, जर कसरा के साथ, मरफू लफ्ज़न खबर बराए मुब्तदा। मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया हुआ। और ताहिरत उनकी तरकीब हम वैसे भी कर सकते हैं, इसको इसमें फाइल भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है ना, हम इससे जामिद वाली माना मुराद ले रहे हैं, ठीक है ना जी। हम इससे जी इसमें फाइल वाली माना मुराद नहीं, फाइल वाला माना मुराद नहीं ले रहे। तो मैं दोबारा जी सर। तरकीब कर रहा हूँ, जरा आप सुनिएगा। फातिमा तो गैर मुनसरिफ, इसके तीन इराब लफ्जी, यूं भी कह सकते हैं आपके फातिमा तो गैर मुनसरिफ बस सबब अलम और तानी से लफ्जी। ठीक है ना जी, ये कहोगे, इस तरह कहोगे ना तो हमें जो है ना कलमा की पहचान ज्यादा होगी। ठीक है जी। जी सर। फातिमा तो क्या है, फातिमा तो गैर मुनसरिफ बसबब अलम हो तानी से लफ्जी। ठीक है जी। इसके तीन इराब लफ्जी रफा जमा के साथ, नसब व जरफता के साथ, मरफू लफ्जन मुब्तदा। ताहिरतुन मुफरद मुनसरिफ सही, इसके तीन इराब लफ्जी रफा जमा के साथ, नसब फता के साथ, जर कसरा के साथ, मरफू लफ्जन खबर बराए मुब्तदा। मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया हुआ। जी, कौन करेगा आप में से जो भी करे? सर मैं ही ट्राई करूँ, फिर हाँ जुबान पे आ जाए हाँ जी, तो आ जाएगी इंशाल्लाह। अभी भी पता नहीं। फातिमा तो गैर मुनसरफ अलम है और ताये तनीस लफ्जी के साथ। हम्म। तीनों अराब इसके लफ्जी हाँ, अ, दम्मा, रफा 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 दम्मा के जमा के साथ, साथ, रफा जमा के साथ, रफा दम्मा के साथ, रफा दम्मा के साथ और नसब नसब, और जर फतह के साथ। शाबाश, मरफू नसब लफ्जन और कसरा मरफू लफ्जन मुब्तदा। मुब्तदा। हाँ, ठीक है। आगे बड़ा मुश्किल ताहिरतुन काम। है जी। ताहिरातुन इसके भी हाँ हाँ, ताहिरातुन इसके तीनों अराब लफ्जी लफ्जी, हाँ दमा और दमा के साथ, रफा दमा के साथ और हाँ, नस्बो जर कसरा के, सॉरी फतहा के साथ। नसब फता के साथ, जर कसरा के नस साथ, ये जो है ना ये नसब, मुफरद मुनसरिफ हाँ सही है। नसब। जी जी मुफरद। यहाँ नसब पर हम फतह जो है के साथ। ना, यहाँ पर हम जो है ना अलम मुराद नहीं ले रहे, ठीक है ना जी जी।
ہاں اور کسرہ جو ہے نصب فتح کے ساتھ، اور کسرہ جر کسرہ کے زیر ساتھ، جار کسرہ کے ساتھ، مرفوع لفظاً مرفوع لفظاً خبر برائے مبتدا مبتدا، خبر مبتدا برائے مبتدا، ہاں مبتدا اپنی خبر سے مل کر، جملہ اسمیہ خبریہ۔ ہاں جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ دیکھیں نا یہ ترکیب اس طرح کریں گے آپ، یہ دیکھیں، یہ دیکھیں نا میں یہ، اس کو یاد کرنے کی اس طرح کوشش کروں گی، ویسے اس طرح کرنی بڑی مشکل لگ رہی ہے ایک دم سے۔ ہاں یہ دیکھیں نا یہ طاہرۃ ترکیب لکھی ہوئی ہے نا، یہ کیا لکھی جی ہوئی ہے کہ بھائی مفرد منصرف صحیح، اس کے تین اعراب لفظی، رفع ضمہ کے ساتھ، نصب اور جر فتح کے ساتھ۔ یہ میں نے لکھنا تھا اوپر والا لکھنا تھا میں نے نیچے، وہ پھر جو ہے نا کیا ہے کہ میں نے تھوڑی یہاں سے گڑبڑی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ کیا کرنا تھا میں نے، یہ میں نے اوپر کرنا تھا، اوپر والا نیچے کرنا تھا، ٹھیک ہے نا جی۔ ایک منٹ ذرا ابھی کر لیتے ہیں نا، تاکہ آپ کے لیے، آپ کو میں آسانی کر دوں آپ کے لیے۔ ایک منٹ ذرا جی۔ السلام علیکم نبی صاحب، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ وعلیکم السلام اچھا اچھا، ایک منٹ ہم ذرا اس کو سیٹ کر لیتے ہیں، تاکہ نا آپ کے لیے جو ہے نا جو مشکل ہے نا وہ ختم ہو جائے۔ یہ سرفیس نظر آ رہا ہے نا آپ کو؟ ادھر صحیح نظر آ رہا ہے؟ جی جی ہو رہی ہے اسکرین شو۔ ہاں ہو رہی ہے۔ تو ابھی دیکھیں، پہلے میں ادھر جاتا ہوں، میں ذرا اس کو سیٹ کرتا ہوں تاکہ آپ کے لیے جو ہے نا، تو بات یہی ہے کہ جب سیٹ معاملہ نہ ہو تو پھر طلباء کو بہت کم سمجھ میں آتا ہے۔ یہ غیر منصرف پر چلا گیا شاید، ہاں یہ ہے نا، ٹھیک ہے جی۔ اس کو نیچے آتے ہیں، لیتے ہیں یہ۔ اب میں نے کیا کرنا تھا، میں نے کرنا تھا اس کو یہاں سے ہٹانا تھا، میں نے یہاں سے میں نے اس کو، یہاں سے میں نے اس کو ہٹانا تھا، یہ یہاں ہٹ گیا۔ میں فی الحال اس کو رکھتا ہوں یہاں پر، ٹھیک ہے جی، یہ یہاں پر آ گیا۔ اب میں کیا کرتا ہوں کہ یہاں سے اس کو ہٹاتا ہوں، یہ یہاں سے میں ہٹا کر، یہ ٹھیک ہے نا جی، اس کو میں یہاں سے ہٹاتا ہوں اور اس کو رکھتا ہوں میں یہاں پر، ٹھیک ہے جی۔ اب کیا ہو گیا، فاطمہ تو غیر منصرف، اس کے تینوں اعراب لفظی، ٹھیک ہے جی، اس کے تینوں اعراب کیا بن گئے؟ لفظی بن گئے۔ ایک منٹ ہے، اس کے تینوں اعراب لفظی، ٹھیک ہے جی، رفع ضمہ کے ساتھ، نصب اور جر فتح کے ساتھ، تو مرفوع لفظ مبتدا ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی، مرفوع لفظ مبتدا۔ یہاں تک ٹھیک ہو گیا۔ اب اس کے بعد جو ہے نا یہ، اس کو ہم نے ذرا سیٹ کرنا ہے، یہ ساری ایک ہی چیز چلے گی، یہ دیکھیں، ٹھیک ہے۔ طاہرۃ کس طرح بنے گی؟ مفرد منصرف صحیح، اس کے تینوں اعراب لفظی، رفع ضمہ کے ساتھ، نصب فتح کے ساتھ، جر کسرہ کے ساتھ، مرفوع لفظاً کیا ہو جائے گا؟ مرفوع لفظاً خبر برائے مبتدا، ٹھیک ہے جی۔ اب سمجھ میں آ گئی بات؟ جی ہاں، اب ذرا ترکیب کریں، اوپر سے ترکیب کریں۔ اب فاطمہ ترکیب کریں، فاطمہ تو غیر منصرف، فاطمہ تو غیر منصرف، اس کے تینوں اعراب لفظی، رفع ضمہ کے ساتھ، نصب اور جر فتح، کے مرفوعاً ساتھ، لفظاً فتح مبتدا، کے ساتھ لکھ دیتا فتح کے ساتھ ہاں مرفوع لفظاً مبتدا۔ ہاں ٹھیک ہے جی۔ طاہرۃ کی ترکیب مفرد منصرف صحیح، اس کے تینوں اعراب لفظی، رفع ضمہ کے ساتھ، نصب فتح کے ساتھ اور جر کسرہ کے ساتھ، مرفوع لفظ، لفظاً خبر برائے مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ہاں یوں ابھی سے ترکیب ہوگی۔ اب ذرا اس پر ترکیب کریں ذرا، اب ہم ادھر آتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب ذرا آپ ترکیب کریں گے تو پھر آپ کو جو ہے نا اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ کہاں گیا یہ؟ جی چلیں اب ہاں فاطمہ تو یہ غیر منصرف، ہاں جی، اور علم ہے تائے تانیث لفظی کے ساتھ، اور اس کے تینوں اعراب لفظی، رفع ضمہ کے ساتھ، نصب اور جر فتح کے ساتھ، ہاں اور
مرفوع لفظاً، مرفوع لفظاً مبتدا، ہاں جی، طاہرۃ، طاہرۃ مفرد منصرف صحیح، اس کے تینوں اعراب لفظی رفع ضمہ کے ساتھ، نصب فتح کے ساتھ اور جر کسرہ کے ساتھ، مرفوعاً لفظاً خبر برائے مبتدا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ جی ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ، اب کچھ کانسیپٹ کلیئر ہو گیا میرے خیال میں نا؟ تھوڑا جی تھوڑا۔ ہاں مزید یہ میں آپ کو بھیج دیتا ہوں نا، یہ آپ کو میں بھیج دیتا ہوں ابھی انشاءاللہ، آپ دیکھ لینا۔ جی بنت صحیح بک بھیجیے گا جی۔ جی صحیح، ابھی صحیح ہو گیا ہے، یہ میں بھیجتا ہوں آپ کو۔ جی بنت ارشد، آپ پڑھیں میرے بچے۔ قریشی کی فاطمہ تو زہرا تن کی، ہاں طاہرۃ کی، ٹھیک ہے سر، ہاں فاطمہ تو غیر منصرف کے تینوں راب لفظی رفع ہاں ضمہ کے ساتھ، نصب جر فتح کے ساتھ، مرفوع ہاں لفظاً ابتدا، ہاں طاہرۃ یہ مفرد منصرف صحیح، اس کے تینوں راب لفظی رفع ضمہ کے ساتھ، نصب فتح کے ساتھ اور جر کسرہ کے ساتھ، مرفوع لفظ نہیں طاہرۃ جو ہے مفرد منصرف صحیح ہے، تو اس کا وہ مفرد منصرف صحیح والا اعراب پڑھیں گے آپ، مفرد منصرف صحیح۔ مفرد ہاں تینوں جی، راب لفظی رفع ضمہ کے ساتھ، نصب فتح کے ساتھ اور جر کسرہ کے ساتھ، مرفوع لفظاً، مرفوع لفظاً خبر برائے مبتدا، مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اچھا اب یہاں پر آپ کو جو ہے نا، ابھی یہ جہاں پر آپ کے ذہن کے امتحان اور ہو رہا ہے کہ یہ جو ہے نا، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ الدراجۃ، یہ مفرد منصرف صحیح ہے، یہ غیر منصرف صحیح ایک فاطمہ تھا۔ جی جی عبد سر، الرحمان صاحبہ، جی سر سمجھ آ گئی۔ ہاں تو الدراجۃ کس طرح ترکیب کریں گے آپ؟ تو الدراجہ تو یہ مفرد منصرف صحیح، اس کے ہاں تینوں اعراب لفظی رفع ضمہ کے ساتھ، نصب فتح کے ساتھ اور جر کسرہ کے ساتھ آئے گی۔ جی تو ہاں، مرفوع لفظاً مبتدا، ٹھیک ہے، شاباش، جی اور مسریات، مسرعاتن یہ مفرد منصرف صحیح، ہاں اس کے تینوں اعراب لفظی رفع ضمہ کے ساتھ، نصب فتح کے ساتھ، جر کسرہ کے ساتھ، مرفوعاً لفظاً خبر برائے مبتدا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ہاں ابھی اس کی ترکیبیں دو ہو سکتی ہیں، اگر آپ اس کے معنی کریں الدراجۃ مسریۃ کے سائیکل تیز دوڑنے والی ہے، ٹھیک ہے نا جی، سر یہ تیز اسم دوڑنے مفعول والی کا ہے۔ صیغہ آ رہا ہے نا، ہاں اسم فاعل آ رہا ہے، ہاں تو مسریاتن اس میں پھر وہ آپ وہ اسم فاعل والی کریں گے، اسم لیکن فاعل والا۔ اگر آپ اس سے معنی مراد لیں جامد، کہ بھائی سائیکل جی تیز ہے، جی سائیکل تیز ہے، آپ جی نے جی جامد والا معنی مراد لیا۔ فاطمہ جی پاک ہے، پاکیزہ ہے، ٹھیک ہے نا جی، جی تو یہ اور چیز ہو جائے گی۔ اگر آپ اس سے یہ بھی اسم الفاعل، وہ پھر خبر، وہ پورا جملہ جو ہے وہ خبر بنے گا ہاں پورا جملہ، اسم مفعول یا اسم فاعل کے ساتھ۔ جی جی اب آپ کریں بنت ارشد، آپ کریں الدراجۃ مسریۃ۔ ٹھیک ہے سر، الدراجۃ مسریعات، الدراجۃ یہ مفرد منصرف صحیح، ہاں اس کے تینوں راب لفظ رفع ضمہ کے ساتھ، نصب فتح کے ساتھ، جر کسرہ کے ساتھ، جی مرفوع لفظاً مبتدا، مسریعات یہ بھی مفرد منصرف صحیح، اس کے تینوں راب لفظی رفع ضمہ کے ساتھ، نصب فتح کے ساتھ اور جر کسرہ کے ساتھ، مرفوع لفظاً خبر برائے مبتدا، مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ جی الزہرۃ و جمیلۃ کی بھی اس طرح ترکیب ہوگی۔ جی بنت ہاں یہ بھی سر مفرد منصرف صحیح ہے نا، زہرۃ، ہاں ہاں الزہرۃ مفرد منصرف صحیح، اس کے تینوں راب لفظی رفع ضمہ کے ساتھ، نصب فتح کے ساتھ اور جر کسرہ کے ساتھ، مرفوع لفظاً مبتدا، یہ جمیلۃ یہ بھی مفرد منصرف صحیح ہے نا سر، جی 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 جمیلۃ مفرد منصرف صحیح، اس کے تینوں راب لفظی رفع ضمہ کے ساتھ، نصب فتح کے ساتھ، جر کسرہ کے ساتھ، مرفوع لفظاً خبر برائے مبتدا، مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ جی الدجاجتان مذبوحتان، اس کی ترکیب جو ہے نا کر پائیں گے آپ عبد الرحمان صاحبہ؟ سر یہ تو تثنیہ ہے نا، ہاں ہاں تو یہ تثنیہ مسلم کے حالت رفعی الف کے ساتھ اور ہاں حالت نصبی یا اور ما قبل جری، مفتوح کے ساتھ آتی ہے نا، اور حالت حالت رفعی، جری یا ما قبل مفتوح کے ساتھ، حالت یوں کہیں نصبی اور آپ جری۔ یوں کہیں کہ بھئی الدجاجتان معرب باللام اسم مثنی، اس کے تینوں اعراب لفظی رفع الف ما قبل مفتوح کے ساتھ، نصب اور جر یا ما قبل مفتوح کے ساتھ، مرفوع لفظا مبتدا۔ ٹھیک سمجھ میں آئے بات؟ جی سر اس کی حالت رفعی الف کے ساتھ، ہاں الف ما قبل مفتوح کے ساتھ، ہاں الف حالت رفعی الف ما قبل مفتوح کے ساتھ، سوری ما قبل، حالت نصبی اور جری یا ما قبل مفتوح کے ساتھ۔
ہاں یا مقبل مفتوح کے ساتھ. اچھا الدجاجتانی یہ منصرف صحیح. ہاں نہیں یہ مفرد نہیں، یہ معرف باللام ہے، اسم مورف مثنیٰ ہے. باللام جی مورف باللام ہے اور اسم مثنیٰ. مثنیٰ جی. ہاں تو اس کی حالت رفیع الف ما قبل مفتوح کے ساتھ، مفتوح کے ساتھ، اور یا حالت نصبی اور جری یا ما قبل مفتوح کے ساتھ. ہاں مرفوع تو لفظ مبتدا. مرفوع لفظاً مبتدا. ہاں مذبوحتان مذبوحتان یہ بھی اسی طرح کریں. اسی طرح کریں گے. اسم مثنیٰ جی اسم مثنیٰ ہاں جی اس کا الف ما قبل حالت رفیع ہاں الف الف ما قبل قبل مفتوح کے مفتوح. ساتھ جی، ہاں اور حالت نصبی اور جری یا ما قبل مفتوح کے ساتھ. تو ہاں لفظاً مرفوع اور خبر برائے مبتدا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. ہاں ٹھیک ہو گیا نا جی. آگے النافذتان مفتوحتان، اس کی کرے ترکیب. یہ بھی میں نے کرنی ہے. ہاں ہاں یہ بنت ارشد کریں گے جی، بنت ارشد آپ کریں. ٹھیک ہے سر میں کرتی ہوں. النافذتان ہاں مفتوحتان. النافذتان یہ ہے مفرد معرف باللام اسم مثنیٰ. اس کے تینوں راب لفظی رفع الف حالت نصبی حالت رفیع واو الف ما قبل مفتوح کے ساتھ، حالت نصبی اور جری یا ما قبل مکسور کے ساتھ. مرفوع یا ما لفظ قبل مرفوع لفظاً مبتدا. آگے ہے مفتوحتان اسم مثنیٰ. اس کے تینوں راب لفظ الف واو الف ما قبل مفتوح کے ساتھ اور حالت نصبی اور جری یا ما قبل مکسور کے ساتھ. ہاں مرفوع لفظ خبر برائے مبتدا، مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. جی کافی یاد جی جی سر. کافی. سر یہ جمع کی بھی ایک کریں سر. وہ ہاں 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 الامہات یہ ہاں اس کی امہات مشفقات یہ ہاں جی جمع جی مؤنث سالم ہے سر. یہ جمع مؤنث سالم. جی جمع مؤنث سالم اور معرف باللام ہاں اور حالت رفیع دمہ کے ساتھ ہاں اور حالت نصبی اور جری کسرہ کے ساتھ. شاباش. اور لفظاً مرفوع مرفوع لفظاً مبتدا. ہاں اور مشفقات جو ہے یہ بھی سیم ہی ہاں حالت رفیع دمہ کے ساتھ ہاں اور حالت نصبی اور جری کسرہ کے ساتھ. ہاں اور محلن نہیں مرفوع لفظاً مرفوع برائے مرفوع خبر لفظاً خبر برائے مبتدا. خبر برائے مبتدا. مرفوع لفظاً خبر برائے مبتدا اور مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. ہاں آگے الطالبات ساحرات. جی اب آپ کریں بنت ارشد. ٹھیک ہے سر. الطالبات طاہرات. ہوں الطالبات یہ معرف باللام ہاں جمع مذکر سالم جمع مؤنث سالم ہے. جمع مؤنث سالم. اس کے تین راب لفظی حالت رفیع ضمہ کے ساتھ حالت رفیع ضمہ کے ساتھ، حالت نصبی اور جری کسرہ کے ساتھ. کسرہ کے ساتھ ہاں کسرہ کے ساتھ مرفوع لفظاً مبتدا. مبتدا. ہاں آگے طاہرات یہ بھی جمع مؤنث سالم بھی حالت رفیع ضمہ کے ساتھ اور حالت نصبی اور جری کسرہ کے ساتھ. ہاں مرفوع لفظ خبر برائے مبتدا، مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. اچھا جی النجوم لامعۃ. یہ کون کرے گا ذرا. سر یہ جمع مکسر. ہاں جمع مکسر منصرف. اس کی جی جمع مکسر منصرف. تینوں راب اس کے لفظی دمہ رفع ضمہ حالت کے ساتھ. رفیع رفع دمہ کے ساتھ اور فتح حالت نصبی فتح کے ساتھ اور حالت جری کسرہ کے ساتھ آتی. مرفوع لفظاً مرفوع لفظاً مبتدا. مبتدا. جی لامعۃ لامیاتن یہ بھی سر منصرف مفرد. ہے. ہاں مفرد منصرف صحیح. مفرد منصرف صحیح اور حالت رفیع دمہ کے ساتھ اور حالت نصبی فتح کے ساتھ اور حالت جری کسرہ کے ساتھ. اور مرفوع لفظاً خبر برائے مبتدا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ.
ہاں آگے چلیں. الابواب مغلقۃ، یہ تو بہت آسان ہے، یہ اس طرح ہے النجوم لامیۃ کی طرح. جی سر یہ بھی جمع مکسر ہے نا. ہاں اسم مورب جمع مکسر منصرف، ہوں اور اس کی حالت لفظاً جو ہے حالت رفیع دمہ کے ساتھ، ہاں تینوں حالت رفیع دمہ کے ساتھ، حالت نصبی فتح کے ساتھ، حالت جری کسرہ کے ساتھ، اور لفظاً مرفوع مبتدا، ہوں اور مغلطن مغلقۃ. مغلقاتن، ہوں یہ مفرد منصرف صحیح. مفرد منصرف صحیح حالت رفیع دمہ کے ساتھ، حالت نصبی فتح کے ساتھ، حالت جری کسرہ کے ساتھ، لفظاً مرفوع لفظاً خبر برائے مبتدا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. ہاں جی آگے کر پائیں گی آپ بنت ارشد، آپ کر پائیں گے میرے بچے؟ الجبال مرتفعات. سر یہ تھوڑا سا اسٹرکٹلی مشکل ہے شروع سے، لیکن ایک چیز واضح ہے کہ اس میں اعراب جو ہے نا بالکل کلیئر ہو جائیں، تھوڑی سی یہ مشق کی ہو تو. ہاں چلو ہاں الجبال مرتفعات کی کر دیں ترکیب، اس کے بعد پھر ہم کلاس مائنڈ اپ کرتے ہیں. سر یہ بھی جمع مکسر ہے، ہاں جمع مکسر منصرف، ہاں لفظاً مرفوع ہاں حالت رفیع دمہ کے ساتھ، حالت نصبی فتح کے ساتھ، حالت جری کسرہ کے ساتھ، اور لفظاً مرفوع لفظاً مبتدا، اور ہاں مرتفعاتن یہ بھی جمع مکسر منصرف، جمع مؤنث سالم. جمع مونث سالم، یہ الف تا کے ساتھ آ رہی ہے. تو جمع مونث سالم حالت لفظاً مرفوع حالت رفیع دمہ کے ساتھ، حالت نصبی اور حالت جری کسرہ کے ساتھ. صحیح ہے. تو لفظاً مرفوع لفظاً خبر برائے مبتدا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. ماشاء اللہ یہ تو بہت زبردست ہو گیا. اب آگے اس کے بعد آپ کی یہ کل کی ترکیب ہے، یہ انشاءاللہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگی. آپ کوشش کیجئے گا کہ جو ہے نا آپ کلاس اٹینڈ کریں، تاکہ جو ہے نا کیا جی ہے کہ سر آپ کے لیے